بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر ہریش کمار کی۔ ہریش کمار بھارت کے رہنے والے، فزکس میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹر کا خطاب حاصل کیا، وہ خود اپنی داستان میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو تھا پہلے ہی خدا کے وجود سے اور اس طرح کی باتوں سے متنفر تھا۔ ہندو دھرم سے بھی وہ متنفر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ 1986 میں یعنی 1986 میں جب اسٹیفن ہاکنگس کا انہوں نے مطالعہ کیا، لندن میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اسٹیفن ہاکنگس کی کتب اور لیکچر سے وہ ایسا ان پر اثر ہوا کہ پکے ملحد بن گئے اور خدا کے وجود کا بالکل ہی انکار کر بیٹھے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے مناظرے کرتے، مباحثے کرتے، لیکن کوئی بھی انہیں قائل نہ کر سکا خدا کے وجود پر۔ وہ خود لکھتے ہیں، کہتے کہ 2005 کے سن میں یہ ایک بات ہے چھٹی والے اس دن کی، جب میں بھی گھر پر ہی موجود تھا اور سبزی والا سبزی دینے آیا، اور وہ شخص جس سے ہم سبزی لیتے تھے وہ ایک مسلمان تھا۔ اس شخص سے سبزی لی، لیکن چونکہ میں چھٹی تھی، گھر پہ تھا، میں نے اسے چائے کی آفر کی، اس نے قبول کر لی۔ جب چائے پینے بیٹھے تو معمول کی طرح میں نے خدا کے وجود پر بات شروع کی۔ آدھا گھنٹہ ہماری گفتگو چلی۔ آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت سیدھا سادہ مسلمان ہے، بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اپنا جو کام ہے اس کا کاروبار ہے، بڑی ایمانداری سے کرتا ہے، مناسب داموں میں اپنی سبزیاں فروخت کرتا ہے۔ لیکن جاتے جاتے اس نے جو بات کی، اس بات نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کہنے لگا، بابو جی آپ ہیں پڑھے لکھے، ہم ہیں ان پڑھ، لیکن ایک بات جو مجھے مناسب لگتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو وہ سبزی والا کہنے لگا کہ سائنس ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ مرنے کے بعد کے حالات کے بارے میں ہمیں بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، لیکن ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے، یہ بات تو ڈیفینٹ ہے، یہ بات پکی ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور بابو جی آپ خود بیان کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی کہانیاں 6000 سے 10,000 سال قبل سے چلتی آ رہی ہیں ہر مذہب میں، جو کہ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، اس کائنات کو بنانے والے کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں وہ بتاتے آئے ہیں ہمیں۔ تو اب 2 طرح کی پروبیبلٹیز ہیں، 2 ہی امکانات ہیں، 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو خدا ہے یا پھر خدا نہیں ہے۔ تو فرض کر لیں بابو جی مرنے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو ہم دونوں برابر ہیں۔ برابر کیسے ہیں؟ کہ میں سمجھوں گا کہ میں نے جو عبادت کی، میں نے جو نماز پڑھی، میں نے جو روزے رکھے، وہ میری ایک طرح کی ورزش ہو گئی، وہ میری ایکسرسائز ہو گئی، اس نے مجھے جسمانی طور پہ فائدہ دیا۔ آپ نے نہیں کی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں برابر ہی رہے۔ لیکن اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ ہے، خدا کا وجود ہے، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رب کوئی ہے، تو پھر آپ تو پکڑے جائیں گے بابو جی، کیونکہ میرے پاس تو عبادات ہوں گی، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو یہ بات کہہ کر سبزی والا تو چلا گیا، لیکن ڈاکٹر ہریش کمار کہتے ہیں کہ میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ ساری زندگی میں پروبیبلٹیز پر لیکچر دیتا رہا، لیکن اس پروبیبلٹی کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ اگر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ خدا ہے تو میں کیا کروں گا۔ بس اس بات نے جب میری زندگی بدلی تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ دنیا میں موجود جتنے بھی مذاہب ہیں، کون سا مذہب ان میں سے سب سے زیادہ سچا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی جب یہ سنا کہ قرآن مجید، فرقان حمید 1400 سال سے حرف بحرف اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، تو میں نے ایک کرسچن مشنری ادارے سے اس بات کی تصدیق چاہی، انہوں نے بھی تصدیق کی، تو میں نے اسلام کا بغور مطالعہ شروع کیا، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں کہ میں اب مسلمان ہوں، میرے گھر والے بھی سارے مسلمان ہیں،
اور میں نے ہریش سے اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا کیونکہ اس سبزی والے کا نام عبدالاحد تھا۔ دوبارہ میری اس سے ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن وہ ایک سچا پکا مسلمان تھا۔